بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ بزنس مین ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سلمان محمود چودھری صاحب، چیف ایگزیکٹو آفیسر الحافظ پراپرٹیز DHA بہاولپور۔ آپ ممبر چیمبر آف کامرس بہاولپور ہیں، آپ ممبر جم خانہ بہاولپور ہیں۔ آج ہم بزنس کے حوالے سے بات کریں گے، سر کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے سلمان محمود چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام احمد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ سر ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، کرم اللہ کا۔ جناب، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے، تعلیم کی وجہ سے کی ہے۔ بے شک۔ میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ الحمدللہ جی، میرا تعلیمی سلسلہ بہت زبردست تھا۔ میں نے اپنی تعلیم کا آغاز ادھر بہاولپور الپائنہ اسکول سے کیا۔ یہاں میں 8th تک پڑھا ہوں۔ مڈل کے بعد میں آرمی پبلک کالج چنار چلا گیا تھا مری میں۔ میں وہاں سے 3 سال کے بعد واپس آیا تھا۔ 4 سال کے بعد میں نے اپنی FSc وہاں سے کمپلیٹ کی تھی۔ ٹھیک۔ اس کے بعد میں اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے UCB چلا گیا تھا۔ وہاں سے میں نے پہلے بیچلرز کی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، پھر میں نے ماسٹرز کی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ میں یہاں پہ چاہوں گا کہ آپ اپنے والد صاحب کے حوالے سے بھی کچھ مینشن کیجئے۔ میرے والد صاحب جی انتہائی محنتی آدمی ہیں۔ حافظ محمود حسین ان کا نام ہے۔ الحافظ پراپرٹیز کے نام سے 1998 میں انہوں نے ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کیا تھا بہاولپور رفیق امر روڈ پہ۔ ٹھیک سر۔ ان کا آفس تھا وہاں سے۔ پھر وہ کیا نام ہے، اب الحمدللہ ہمارے پیٹرول پمپ بھی ہیں، ہمارا لینڈ بھی ہے، لینڈ لارڈ بھی ہیں ہم۔ آرمی سے بھی ہم MFRO سے 31 کور سے رقبے لیز پہ لیتے ہیں، ان کو کاشت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم نے نوابوں سے رقبہ لیا ہے، کیا نام ہے، اس کو ہم آباد کریں گے، پھر اس کو دیکھیں گے کہ اس کو سیل آف کرنا ہے یا اس کو ان فیوچر آگے پروسیس کرنا ہے اس کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ بزنس کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ آپ نے بزنس میں آنا ہے؟ آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، آپ CSS بھی کر سکتے تھے، کیسے سوچا؟ اصل میں جی یہ جو ہوتی ہے نا جاب جو ہوتی ہے، یہ لفظ ہے نوکری سے، یہ بیسیکلی ہے نوکر۔ تو کیا نام ہے، ہماری پنجابی میں کہاوت ہے کہ شیر بھکھا مر جاندہ کھا نہیں چلتا۔ الحمدللہ نبی پاک نے فرمایا کہ تجارت کے اندر برکت ہے، مطلب کاروبار کے اندر برکت ہے۔ والد صاحب کو بیسک رول ماڈل ہیں ہمارے، ہم نے انہی کو دیکھا، بزنس کرتے ہوئے ہی دیکھا۔ تو پھر آگے کیا نام ہے، تعلیم بیسیکلی ہے شعور کے لیے جی، کہ آپ کو 2 بندوں میں آپ بیٹھیں، آپ کو بات کرنے کا پتہ ہو، کسی کو ریگارڈ کرنے کا پتہ ہو، اخلاقیات کا پتہ ہو۔ ایسا ہی ہے۔ کاروبار جو ہے یہ ہوتا ہے آپ کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو یہ دونوں ایک الگ پہلو ہیں، تعلیم کو کاروبار سے نہ جوڑیں۔ تو کیا نام ہے، پھر اپنا بزنس میں نے شروع کیا ہے اپنے ماسٹرز کے بعد۔ ٹھیک۔ آپ کے کتنے پروجیکٹ جو ہیں مکمل ہو چکے ہیں؟ ان فیوچر کون سے پروجیکٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اب بھی اصل میں ہم ایز اے بلڈر بھی کام کرتے رہے ہیں۔ ہم نے بہاولپور کے اندر کو تقریباً 100 سے زیادہ یونٹ بنا کے دیا ہوگا۔ لیکن اب ملک کی جو معیشت ہے یہ بہت زیادہ انسٹیبل ہے۔ ہم اس لیے بلڈنگ کا کام نہیں پکڑ رہے کہ کیا نام ہے، اگر ہم فور ایگزامپل آپ سے 1 اسکوائر فٹ طے کر لیتے ہیں، پھر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو اس اسکوائر فٹ کے اندر ہم نے گھر کمپلیٹ کر کے دینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب وہی بجٹ سے باہر ہو جائے گا تو پھر ظاہری بات ہے ہم مٹیریل کے اندر سے ڈنڈی ماریں گے، جو کہ ہم نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے پھر ہم نے اپنے پروجیکٹ روک دیے ہیں۔ جو ہمارے سوسائٹیز وغیرہ تھیں، سبزہ زار ہاؤسنگ اسکیم بہاولپور میں بہت مشہور ہے، حافظ بلاک، عمر بلاک، یہ سارے میرے والد صاحب کی بنی ہوئی۔ بہاولپور میں DHA کا بننا، میں سوال پوچھوں گا کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ DHA بن رہا ہے، DHA جو ہے نا جی، یہ بہاولپور کی نئی پہچان ہے۔ اتنی بہترین روڈز، انفراسٹرکچر، ویل کنیکٹڈ اور زبردست کٹنگ کے ساتھ، آپ کو بہت ہی اچھے پرائز کے اندر، سیکیورٹی کے ساتھ، ساری بنیادی سہولتوں کے ساتھ آپ کو یہ کیا نام ہے ایک اچھا پلاٹ مل جاتا ہے ادھر DHA میں۔ اور آج کل تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ملک کی معیشت تھوڑی ڈاؤن ہے، انویسٹر ٹائم چل رہا ہے، اور بہت پیک ٹائم میں
میں اس کو کنسیڈر کروں گا کہ انویسٹمنٹ کے پرپز ویو سے بہت پیک ٹائم ہے یہ. ٹھیک. ڈی ایچ اے بہاولپور میں آپ کے پاس کتنے مرلے کے پلاٹس موجود ہیں؟ ہمارے پاس 5 مرلے کے فائلز موجود ہیں, کیونکہ 5 مرلے کے پلاٹ کی ابھی تک بیلٹ نہیں ہوئی. ٹھیک. یہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ منتھ جو ہے وہ 5 مرلے کے پلاٹس بھی ہمارے پاس آ جائیں گے. 10 مرلے کے پلاٹس ہیں, کنال کے پلاٹس ہیں, 2 کنال کے پلاٹس ہیں, پارک فیسنگ پلاٹس اویلیبل ہیں, پیئر پلاٹس اگر کسی کو چاہیے ہوں, جس طرح 2 بھائی ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اکٹھا بنائیں, جی. پیئر پلاٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ڈی ایچ اے بہاولپور کی لوکیشن کے حوالے سے بتائیے گا. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ لوکیشن کیا ہے ڈی ایچ اے کی؟ لوکیشن اگر آپ ایک اچھے نظریے سے دیکھیں نا تو یہ بہت ہی زبردست انہوں نے لوکیشن چنی ہے. ٹھیک. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی. جیسے اگر آپ کراچی طرف سے آ رہے ہیں جی. تو نیشنل ہائی وے اس کو ڈائریکٹ ٹچ کر رہا ہے. اگر آپ یزمان سے آ رہے ہیں تو یہ یزمان روڈ اس کو ڈائریکٹ ٹچ کر رہا ہے, یہ پی کیو والی طرف جو اس کا گیٹ ہے ادھر سے. ٹھیک. شہر سے آ رہے ہیں تو آپ کو سیکٹر این والا مین گیٹ جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہے. اگر آپ یزمان سے ادھر سے آ رہے ہیں, ملتان سے آ رہے ہیں, تو یہ ناردرن بائی پاس کے اوپر ہے. یہ ایک بہت ہی اچھی لوکیشن انہوں نے چوز کی ہے اور انتہائی خوبصورت ان کا یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. ڈی ایچ اے بہاولپور کب تک مکمل ہو جائے گا, کیا لگتا ہے آپ کو؟ ڈی ایچ اے بہاولپور تو اگر آپ اندر رہائش رکھنا چاہتے ہیں تو مکمل ہے. فار ایگزامپل ڈی ایچ اے سیکٹر بائی سیکٹر جو ہے اپنا کیا نام ڈیولپمنٹ فیز کمپلیٹ کرتا ہے. جیسے کہ ابھی سیکٹر اے, بی, سی اور ڈی کے اندر ولا کمیونٹی اور جو عسکری ہے یہ بالکل کمپلیٹ ہے. اچھا. آپ ان کا آنا جانا ہر ایک چیز, الیکٹرکسٹی پاورائز کر دی ہے انہوں نے, ہر ایک چیز ان کی کمپلیٹ ہے. اب اگر آپ ان سیکٹر سے باہر نکلیں تو جو باقی سیکٹر ہیں وہ انڈر ڈیولپمنٹ اور وہ تیزی کے ساتھ ان کا ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے. جو دوسرا گیٹ ہے, پہلا گیٹ این والی طرف انہوں نے کر دیا تھا, دوسرا یزمان ووٹ روڈ والی طرف کر دیا, تیسرا اسی ناردرن بائی پاس کے اوپر آگے پھر یہ گیٹ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا, اس کی روڈ تھوڑی سی رہ گئی ہے. تو یہ بہت سپیڈ سے کام جاری ہے. اور جو آپ کے کہنے کا مقصد کب تک کمپلیٹ ہوگا, یہ سیکٹر بائی سیکٹر کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے. ڈی ایچ اے بہاولپور کے حوالے سے بات کریں تو انویسٹمنٹ کے کتنے مواقع ہیں؟ بہت مواقع ہیں. آپ ادھر پیلگن مال ہے, سوئس انٹرنیشنل ہے. فار ایگزامپل اگر آپ سوئس کے اندر ایک روم لے لیتے ہیں, پوری دنیا میں آپ جہاں پہ بھی جائیں, جہاں پہ سوئس ہوگا آپ کا ادھر فری ہے, ہوٹلنگ آپ کی فری ہے. آپ کو کیا نام ہے پر نائٹ پے نہیں کرنا پڑے گا ادھر رکنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ڈی ایچ اے بہاولپور کے اندر سوئس ہوٹل کے اندر ایک روم لے لیا ہے. ڈی ایچ اے بہاولپور میں کون کون سے بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ ڈی ایچ اے بہاولپور میں اس وقت چل رہا ہے جی پیلگن مال, سوئس انٹرنیشنل اور تکمیل اسکوائر. ڈی ایچ اے بہاولپور میں بزنس مینوں کے حوالے سے بات کریں تو بزنس مینوں کے کیا مسائل ہیں ایز اے بزنس مین جو آپ چاہتے ہوں کہ حل ہو جائیں؟ ڈی ایچ اے بہاولپور سے ریلیٹڈ جی. ڈی ایچ اے بہاولپور سے ریلیٹڈ بزنس مین کی یہی کوئی اتنے خاص مسائل نہیں ہیں. الحمدللہ ڈی ایچ اے اچھا انٹرٹین کرتا ہے اپنے جو ڈیلرز ہیں, ان کو ان کے مسائل سن لیتا ہے, ان کو کیا نام ہے مکمل رہنمائی فراہم کر دیتا ہے. ڈی ایچ اے میں فائل کے پروسیس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. اچھا, ڈی ایچ اے میں جب آپ ایک فائل لیتے ہیں تو فائل کے بعد ہم اس کی کرواتے ہیں ایلوکیشن کروا کے پھر آپ کو اس کی ایلوکیشن فیس دیتے ہیں ہم. اس کے بعد آپ کو اس کا ایلوکیشن لیٹر مل جاتا ہے. جب آپ کو اس کا ایلوکیشن مل جاتا ہے تو نیکسٹ جو بھی بیلٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر بیلٹنگ کے تھرو آپ کا پلاٹ نمبر آپ کو سائن ہو جاتا ہے. اس کے بعد فیز شروع ہوتا ہے آپ کے ڈیولپمنٹ چارجز کا. آپ ڈیولپمنٹ چارجز دیں گے, جب ڈیولپمنٹ چارجز آپ کے پورے ہو جائیں گے اس کے بعد کیا نام ہے آپ کو اس کا پلاٹ کا پوزیشن مل جائے گا, آپ اپنی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں. ٹھیک. بہاولپور میں پراپرٹی کے اوور آل بزنس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب بھی بہاولپور میں ریل اسٹیٹ کے حالات تھوڑے ڈاؤن ہیں. وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو ہے ملک کے جو حالات اس ٹائم چل رہے ہیں. کیونکہ جو انویسٹر ہے بیسیکلی کسی بھی چیز کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے, جس طرح گاڑی کو چلانے کے لیے پٹرول چاہیے ہوتا ہے, اسی طرح کسی بھی چیز کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو انویسٹر چاہیے ہوتا ہے. انویسٹر نے وہیں جانا ہے جہاں سے اس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے. اس ٹائم انویسٹر کو فائدہ ہو رہا ہے گولڈ سے اور ڈالر سے. انویسٹر اس لیے گولڈ اور ڈالر میں, ریل اسٹیٹ اس لیے تھوڑا سا نیچے جا رہا ہے. جیسے ہی گولڈ یا ڈالر نیچے کو آنا شروع ہوگا تو یہ انویسٹر ادھر سے نکل کے ریل اسٹیٹ میں آئے گا اور ریل اسٹیٹ بوم کرے گا. اور یہ جو گولڈن اپرچونٹی اس ٹائم چل رہی ہے اینڈ یوزر کو, انویسٹر کو نہیں, اینڈ یوزر کو چل رہی ہے, جس نے واقعی اپنا گھر بنانا ہے اور کسی اچھی سوسائٹی میں دیکھنا چاہ رہا ہے, اس کے ہاتھ سے پھر یہ ٹائم نکل جائے گا. کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ اگر آپ ڈی ایچ اے سے باہر چلے جائیں تو آپ کو پر مرلہ
8, 9, 10 لاکھ روپیہ مرلہ پر ملے گا. بالکل. ڈی ایچ اے کے اندر آپ کو ایک کنال کا پلاٹ پوزیشن پلاٹ سٹارٹنگ آپ کو 42-43 لاکھ روپے سے آپ کو ایک کنال کا پلاٹ مل جائے گا ود آؤٹ ڈیولپمنٹ چارجز. اگر آپ اس کے ڈیولپمنٹ چارجز انکلوڈ کر لیں تو 22 لاکھ روپے ڈیولپمنٹ چارجز ہیں. میرے خیال کے اندر اس حساب کی روڈز، انفراسٹرکچر، سیکورٹی اور ایک سب سے چیز ہوتی ہے ادارے کا نام. جی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویل نون ادارہ ہے، آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ دھڑی نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، آپ آ کے خود وزٹ کر سکتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. لیکن یہ ٹائم گزر جائے گا، جیسے ہی انویسٹر واپس آئے گا اس کے اندر اپنا فٹ پرنٹ واپس دے گا ڈی ایچ اے میں، پھر یہ ٹائم نکل جائے گا. پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ایز اے بزنس مین آپ کی کیا تجویز ہے؟ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے تو دیکھیں، جب تک ایک چیز سٹیبل نہیں ہوگی نا، میں ایک بزنس مین ہوں، جب تک مجھے پتہ ہوگا کہ یار یہ چیز سٹیبل نہیں ہے، میں اس کے اندر پیر نہیں رکھوں گا. جب تک پاکستان سٹیبل نہیں ہوگا تو اس کی معیشت بہتر ہونے کے چانسز امکان کم ہیں. جیسے ہی یہ بہتر ہوگا، بہتر ہونے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے الیکشن ہوگا، یہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن الیکشن کیوں نہیں کروائے جا رہے؟ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے حالات اس ٹائم ایسے ہیں کہ اگر الیکشن کرائیں گے تو ہو سکتا ہے مزید خراب ہو جائیں. کیونکہ جو اعلیٰ کام بیٹھے ہوئے ہیں انہیں، میں ایز اے بزنس مین بول رہا ہوں، انہیں میرے سے زیادہ پتہ ہے کہ اس وقت ملک کے لیے کیا بہتر ہے. اس لیے پھر کیا نام ہے، یہ انشاءاللہ تعالی یہ اوکھا ٹائم گزر جائے گا، زیادہ عرصہ نہیں چلے گا. پاکستان پہلے بھی بہت مشکل مراحل سے گزر چکا ہے، یہ کچھ نہیں ہے اس کے سامنے. ٹھیک. بہاولپور کے حوالے سے بات کریں تو بہاولپور کے سیاستدان، یزمان کے سیاستدان، اور یہ بہاولپور سے یزمان ڈبل روڈ جا رہی ہے، جی جو پروجیکٹس مکمل ہو رہے ہیں، اس حوالے سے ہمیں بتائیے. دیکھیں جی، بہاولپور کی سیاست کا اگر کہیں پہ بھی ذکر ہوگا نا تو چیمہ صاحب کا ذکر لازمی ہوگا. چیمہ صاحب بہاولپور کے جنوبی پنجاب کے برانڈ ہیں سیاست کے. یہ ڈبل روڈ جس کی آپ نے بھی بات کی، یہ بھی چیمہ صاحب کی بدولت ہے. ویسے بھی چیمہ صاحب ایک پر اعتماد شخصیت ہیں. کوئی بھی کام آپ ساحل لے کے چلا جائے ان کے پاس نہ نہیں ہے. انہوں نے ساحل کی بات سننی ہے، اگر وہ میرٹ کے اوپر ہے تو اس کا کام فی الفور چیمہ صاحب نے اسی وقت کروا کے دینا ہے. چیمہ صاحب اس طرح ہو جاتے ہیں کہ جیسے چیمہ صاحب کا اپنا کام ہے. میری ایفیلیشن اور پارٹیز کے ساتھ تھی، لیکن کیا نام ہے، جب کبھی ضرورت پڑی ہے کسی نے ہاتھ پلہ نہیں پکڑوایا. لیکن چیمہ صاحب کو جب بھی ہم نے تو رات کو 2 بجے بھی اگر کہا ہے نا چیمہ صاحب یہ کام ہے، تو وہ ہمارے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور بہت ہی پر اعتماد باوقار شخصیت ہیں، اور بہاولپور کا برانڈ ہے چیمہ صاحب. ٹھیک. پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تعلیمی نظام پاکستان کا بیسیکلی، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ تعلیمی نظام یہ شروع کہاں سے ہوا تھا. یہ بیسیکلی ایک گورا کہہ لیں، گورا تھا، اس کو کچھ ورکرز کی ضرورت پڑتی تھی، تو اس نے کیا کیا، جب چھوٹے بچے آتے تھے نا انہی کو ٹرین کرنا شروع کر دیتا تھا کہ یہ میں ابھی سے ان کو ٹرین کرنا شروع کروں تاکہ یہ بعد میں جا کے میرے ادھر کام کرتے ہیں. وہ ان کو بچوں کو ٹرین کرتا رہا، تعلیمی نظام ادھر سے شروع ہو گیا. تو ابھی تک ہم اسی بھیڑ چال کے اوپر لگے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل میں بزنس مین، میں نے آئی ٹی پڑھی ہے، مجھے سکلز جو چاہیے تھی وہ بزنس سے چاہیے، بزنس کی چاہیے تھی. لیکن اپنی بزنس سکلز میں نے کہاں سے لی ہیں؟ اپنے والد صاحب سے. ادھر کی ایجوکیشن میں نے اپنے والد صاحب سے لی ہے. ہمیں وہی پڑھایا جا رہا ہے جس کا مطلب ہمیں نہ اوورآل ورلڈ وائڈ کوئی فائدہ ہے، نہ پاکستان کے اندر کوئی فائدہ ہے. لیکن کیا نام ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی بہتر ہوگا. جس طرح فن لینڈ وغیرہ، جاپان وغیرہ، ان کے اندر وہی پڑھایا جاتا ہے بچے کو جس میں اس کو کوئی فائدہ ہو، کہ اس کی کوئی معیشت میں کوئی رول ادا کرے وہ، یا کسی فیلڈ کے اندر جا کے اپنے ملک کے لیے کچھ کرے. اس طرح کیٹیگرائز نہیں ہوئی تعلیم پاکستان کی. صوبہ بہاولپور یا ملتان، کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ ہم تو صوبہ بہاولپور کی رائے رکھتے ہیں جی. یہ تو صوبہ ملتان تو بنایا جائے گا، صوبہ بہاولپور تو بحال ہوگا. تو میرا خیال ہے ایک نیا صوبہ بنانے سے بہتر ہے کہ صوبہ بحالی کی طرف جایا جائے. ٹھیک ہو گیا.